بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں ایک عام سا مسلمان فقیر معصوم وارثی۔ دوستو، روحانی تعلیم کا یہ سلسلہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم سے جاری ہے، اور آپ تمام احباب کو ہم حسب روایت اس سلسلے سے جڑنے کی دعوت بھی دیتے ہیں، اور اپنے احباب کو اس سلسلے میں جوڑنے کے لیے بھی آپ سے درخواست کرتے ہیں۔ یہ سلسلہ حقیقت میں ہمارے قلوب کو بیدار کرنے، ہمارے لطائف کو بیدار کرنے، اور ان لطائف کو اپنے اپنے جہان کی جانب پرواز کے لیے کوشاں رہتا ہے، اور یہی کوشش ہماری شروع دن سے بھی ہے، اور یہی وہ کوشش ہے، یہی وہ کام ہے جس نے حضرت بلال کو وہ روشنی عطا کی کہ تمام درد سہ کے بھی انہیں لذتیں ملنے لگیں، اور یہ جب اویس کرنی تک یہ پہنچی تو وہ دیوانہ وار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کے رتبے سے فائز ہوئے، اور اسی طرح یہ خباب بن ارت اور بہت سارے صحابہ کرام اور بعد میں اللہ کے ولیوں کے سلسلے سے چلتی ہوئی یہ قلوب سے سینہ در سینہ فقیروں سے یہ تعلیم چلتی ہوئی آج ہمارے اور آپ کے درمیان اس تعلیم کا سلسلہ جاری ہے۔ آج جس موضوع پہ بات کرنی تھی وہ ہے کہ خودی کیا ہے۔ علامہ اقبال کا شعر ہے کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اب یہ وہ مقام ہے جہاں اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے پوچھتا ہے، اپنے بندے سے رائے لیتا ہے، اور بندے کی رضا کے حساب سے اللہ تعالیٰ اپنے کارہائے امور سر انجام دیتا ہے۔ تو یہ وہ مقام آخر کہاں اور کیسے نصیب ہوتا ہے، یہ مقام کب اور کس لیول پہ جا کے نصیب ہوتا ہے، یہ حقیقت میں لطائف کی بیداری کا وہ سلسلہ ہے جو قلب کی بیداری کے بعد روح کو بیدار کرتا ہے، روح کے بعد یہ سری کو اور خفی کو بیدار کرتا ہے، اور یہ تمام لطائف مل کے جب اخفا کو بیدار کرتے ہیں تو یہ تمام پھر مل کے پانچوں لطائف نفس کو اللہ اللہ کے ذکر میں لگاتے ہیں، اور اللہ کے ذکر کا نور اس کے اندر بھرتے ہیں۔ نفس کی نفسانی خواہشات مر جاتی ہیں، موتو قبل ان تموتو والا معاملہ جب واقع ہو چکا ہوتا ہے تو پھر نفس بھی اس ذکر میں شامل ہو جاتا ہے۔ یہ 6 کے 6 لطائف جب ذکر کے انوار کو سمیٹتے ہوئے جب لطیفہ انا کی طرف یہ نور کو ارسال کرتے ہیں، اور لطیفہ انا جب بیدار ہوتا ہے تو یہ بیدار ہوتے ہی دیدار الہی کے دروازے کھلتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کے دیدار کا اور اس کے انوار کا ایک عالم عیاں ہوتا ہے۔ جیسے باقی لطائف کا اپنا عالم ہے، قلب جیسے ہمارا عالم ملکوت سے ریلیٹڈ ہے، روح ہمارا عالم جبروت سے ریلیٹڈ ہے، سری ہمارا عالم لاہوت سے ریلیٹڈ ہے، اور خفی ہمارا عالم ہاہوت سے ریلیٹڈ ہے، اخفا جو ہے وہ عالم وحدت سے جیسے ریلیٹڈ ہے، بالکل اسی طرح ہمارا لطیفہ انا جو ہے وہ عالم احدیت سے ریلیٹڈ ہے۔ عالم احدیت یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا جہان ہے، عالم وحدت اللہ تعالیٰ کی صفات کا جہان ہے، عالم لاہوت اور عالم ہاہوت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے امر کے جہان ہیں، اور یہ فنا اور بقا کے جہان ہیں۔ اسی طرح جبروت ہے، ملکوت ہے اور ناسوت ہے، یہ عالم خلق ہیں۔ یہ عالم خلق سے پرواز جب اوپر نکلتی ہے اور فنا میں فنا ہو کے بقا میں بقا جب پا لیتا ہے، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے رنگوں میں رنگ چکا ہوتا ہے، تو یہ تمام انوار کو سمیٹتے ہوئے تمام لطائف جب لطیفہ انا کو بیدار کر کے اللہ تعالیٰ کے دیدار تک پہنچتے ہیں، اور اس عالم تک یہ اپروچ جب مل چکی ہوتی ہے، اور یہ صراط مستقیم، یہ وہ تار، یہ وہ کنیکشن جب اس عالم کے ساتھ جڑ چکا ہوتا ہے تو آدمی اللہ تعالیٰ کی الوہیت میں فنا ہو جاتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ فرمایا کہ وَإِذَا تَمَّ الْفَقْرُ فَهُوَ اللَّهُ، جب فقر اپنی انتہا کو پہنچتا ہے تو پھر وہ رب ہی ہے،
پھر وہ خدائی ہے، وہ پھر الوہیت کا وہ رنگ ہے، اور اس رنگ میں جب آدمی پہنچتا ہے، اس کی خودی جب اس رنگ میں پہنچتی ہے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں تحلیل ہوتا ہے، اس کے انوار میں تحلیل ہوتا ہے، اس کے عالم میں تحلیل ہوتا ہے، اس کی صفات میں تحلیل ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے رنگوں میں وہ تحلیل ہو جاتا ہے۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کے رنگ، اور اللہ کے رنگوں سے زیادہ خوبصورت رنگ کیا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ فقیروں کے ہاں ہر طرح کا آدمی آتا ہے، وہ چاہے کسی بھی مسلک سے وابستہ ہو، چاہے وہ اسلام سے وابستہ ہو یا اسلام سے وابستہ نہ بھی ہو، تو بھی وہ لوگ فقیروں کے دروازے پہ آتے ہیں، سوال لے کے آتے ہیں، درد لے کے آتے ہیں، تکلیف لے کے آتے ہیں، بیماریاں لے کے آتے ہیں، مسائل لے کے آتے ہیں، اور ان کا حل پاتے ہیں، اور وہاں سے ان کے قلوب کو سرور ملتا ہے، ان کی زندگی کو آسانیاں ملتی ہیں، ان کے لیے رحمتیں اور ان کے لیے کرم کی ایک عجیب نوازشوں کے دروازے کھلتے ہیں۔ فقیروں کے در کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی جانب سے وہ ایجاب مل چکا ہوتا ہے، وہ اجازت مل چکی ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کے وہ جو تقدیر معلق ہوتی ہے، اس تقدیر معلق میں تحریر کچھ رد و بدل کرنے کا ان کو اجازت ملی ہوئی ہوتی ہے، وہ مرفوع اجازت ہوتے ہیں، وہ صاحب اجازت ہوتے ہیں۔ تو یہ خودی کا سفر جب وہاں پہنچتا ہے تو یہ اس لیول پہ آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر بندے سے پوچھتا ہے کہ بتا اب تیری رضا کیا ہے؟ یہاں تک کا سفر تو نے کر لیا، میری ذات تک تو نے اپروچ کر لی، میرے دیدار تک تو نے اپروچ کر لی، میرے انوار تک تو نے اپروچ کر لی، میرے الوان میں تو نے اپنے آپ کو فنا کر دیا، اب بتا تو کیا چاہتا ہے؟ یہی وہ علامہ اقبال نے اشارہ کیا ہے کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔